بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. انجیل کس کا کلام ہے؟ اللہ. توریت کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. زبور کس کا کلام ہے؟ ابے جب چالو اللہ کا کلام ہے تو چھوٹا بڑا کیسے ہوگا؟ اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے بڑا ہے. ہمیں چھوٹا بڑا کرنا ہے تو ساتھ بدلو. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کو کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کس سے. صدیق اکبر سے وہ افضل ہے؟ کیا ہاشمی سے مفضول ہے؟ ارے ہاشمی کی تقریر سے چھوٹی ہے. میری تقریر کو چھوٹا کہنا ہے تو کہنا پڑے گا مدنی میاں کی تقریر سے ہاشمی میاں کی تقریر چھوٹی. میرے علم کو کم کہنا ہوگا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم سے ہاشمی میاں کا علم کو قطرہ بھی نہیں. ہاشمی کے علم سے کیسے کم ہوگا؟ تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے کیسے کم ہوگا؟ جبکہ زبور بھی اللہ کا کلام ہے، توریت بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. جب متکلم میں ایک ہے بس یہیں بھٹکے نا. ابے اس لیے کون چھوٹا بڑا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ متکلم نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ متکلم اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کس کا کلام ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے لے کون رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابے تم تو لکھنؤ والے ہو، اشارہ سمجھو. میں کوئی فیض آباد کے دیہات پہ تھوڑی بول رہا ہوں. جب اللہ نے زبور دیا تو لیا داؤد خلیفۃ اللہ نے. توریت نازل ہوئی تو لیا موسیٰ کلیم اللہ نے. انجیل نازل ہوئی تو لیا عیسیٰ روح اللہ نے. جب قرآن نازل ہوا تو لیا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فضیلت کا معاملہ دینے والے پہ نہیں ہے، لینے والے میں. بے شک. جس طرح رسول اللہ کا جواب رسولوں میں نہیں ہے، ایسے ہی کتاب اللہ کا جواب کتابوں میں نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو نے نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن مقدس نازل ہوا تو ایک مرتبہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار تھے، بے چین تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش تھی اور یہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے پہلے کتنے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں، وہ کتابیں ان کے دور میں بدل دی گئی یا ان کے بعد بدل دی گئی، لیکن میں تو اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں. میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ان کے زمانے کی کتابیں بدل دی گئی، دوسرے نبی آئے، دوسری کتاب نازل ہو گئی. میں آخری نبی بن کر کے آیا، مجھ پر قرآن نازل ہوا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر میرے بعد اس قرآن کو بدل دیا گیا تو میری امت کا کیا ہوگا اور میری امت کس سے رہنمائی حاصل کرے گی. پروردگار کے پیارے حبیب کی یہ ادا میرے کریم کو اتنی پسند آئی کہ محبوب کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، محبوب غم نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے. محبوب غم نہ کرو، تمہاری امت کے لیے اس
سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی آخرت بھی سنوار لے. لیکن آپ ذرا دیکھیں جس امت کے لیے حضور رو رہے تھے, جس امت کے لیے تاجدار کائنات اشکبار تھے, آج اس امت کی سچویشن یہ ہو گئی کہ اسی کتاب سے اس امت کا تعلق ٹوٹ چکا ہے. اسی کتاب سے اس امت کا تعلق ٹوٹ چکا. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم, دنیا کی بے چینی ہو یا قبر کی بے چینی ہو یا محشر کی بے چینی ہو, ہر بے چینی کا علاج قرآن ہے, قرآن ہے اور قرآن ہے. تو قرآن مجید غیر متبدل ایک پیغام حق ہے اور اس کی زیر زبر بھی نہیں بدل سکتی. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے, یہ شکست خوردہ ذہن کی علامت ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ بالکل نکھٹو قسم کے, یہ ہارے ہوئے شکست خوردہ لوگوں کا مزاج ہے. تو قرآن کل بھی چمکتا تھا, قرآن آج بھی چمکتا ہے, اور قرآن کے اجالے اور قرآن کی روشنیاں باقی رہیں گی. تو صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کتاب سے ہمیں زندگی ملے گی, کتاب سے کبھی بھی دور نہ ہونا. چاہے 2 رکوع روزانہ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو, تمہارا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے. قرآن دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں پڑھو, قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, یہ کتاب زندہ ہے.